یہ اجتماع سر پہ آیا کھڑے ہیں، 2-3 ہفتے مشکل سے باقی ہیں، تو ہم کوئی مجمع اکٹھا کرنا اور صرف ان کو سنا کے گھر بھیجنا، اتنا یہ بھی مقصود ہے. دیکھو یہ بھی مقصود ہے، مجمع اکٹھے کرنا بھی مقصود ہے، ان کو اللہ کی بات سنانا بھی مقصود ہے، اور یہ بھی مقصود ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں نکل جائیں. بعض ساتھی کہتے ہیں ہمیں مجمع اکٹھا کرنا مقصد نہیں، تو میں بلاتے کیوں؟ بلایا کیوں؟ اتنے دھکے کیوں کھا رہے؟ تقریر کرنا مقصد نہیں، بیان کرنا 2 گھنٹے میرا گلا پھٹ گیا، کہتے ہیں بیان مقصد کوئی نہیں. تو کیا مقصد ہے بھائی؟ کسی عمل کی عظمت کو بتانے کے لیے دوسرے عمل کو چھوٹا کرنا یہ ہمارا رواج بن گیا ہے. اصل میں وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں لوگ نکلیں، یہ ہے. اور واقعی اس کے برابر تو کوئی چیز نہیں. اللہ کی راہ میں نکلے گا تو توبہ بھی پکی ہوگی، زندگی بھی بدلے گا، مقصد بھی بدلے گا. نکلے گا نہیں تو یہ چیز حاصل نہ ہوگی. اس کے برابر تو کوئی چیز نہیں. وہ پھر اس کی تعبیر یوں کر دیتے ہیں، مجمع مقصود نہیں، بیان مقصود نہیں، تقریر مقصود نہیں، لچھے دار تقریر مقصود نہیں. ایسی احمقانہ باتیں شروع ہو جاتی. مجمع بھی مقصود ہے، بیان بھی مقصود. ھذا بیان للناس، قرآن کہہ رہا ہے یہ بات ہے بیان کرنے کے لیے. ھذا بیان للناس، یہ بات ہے بیان کرنے کے لیے. ہاں بھائی، مقصد اعلیٰ ہے لوگ توبہ کر کے اللہ کی راہوں میں نکل کر طریقہ زندگی بھی بدلیں، مقصد زندگی بھی بدلیں. تو مقصد تک پہنچنے کے لیے جو وسائل ہوتے ہیں وہ بھی مقصود ہیں. وضو مقصود نہیں، ٹھیک بات ہے، پر وضو کے بغیر نماز پڑھو پھر ہو جائے گی. وضو اپنی جگہ پر مقصود ہے، چونکہ مقصد تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. لوگ توبہ کریں، مقصد زندگی بدلیں، طریقہ زندگی بدلیں، تو اس کے لیے جمع ہوں گے، پھر وہ سنیں گے. کوئی نرم پڑے گا، کوئی توبہ کرے گا، کوئی نکل بھی جائے گا. کوئی آج نہ نکلا تو کل نکل جائے گا، اگلے سال نکل جائے گا. یا کم از کم وہ دین سے محبت کرنے لگے، تبلیغ سے محبت کرنے لگے. کتنی بڑی تشکیل ہے یہ. لے کے دکھا دو گے؟ ہاں، کھڑنا ہمارے ذمے، تڑپنا ہمارے ذمے، رونا ہمارے ذمے، مانگنا ہمارے ذمے، منت خوشامد ہمارے ذمے، بات کرنا، کٹھا کرنا، پیچھے سفر کرنا، گشت کرنا ہمارے ذمے. تشکیل تو ہوئی کون؟ اتنا لمبا بیان ہوا، تشکیل تو ہوئی کوئی. اب آئیے کب سے خدا بن گئے سارے؟ یہ خدائی کے دعوے کب سے شروع ہو گئے؟ 13 برس اللہ کے نبی نے مکے میں محنت کی، 250 آدمیوں کی تشکیل ہوئی. 13 سال کی تشکیل، 250 آدمی. جب آپ نے ہجرت فرما رہے تھے تو ٹوٹل 250 آدمی مکے میں مسلمان ہوئے. 13 برس کی محنت خاتم الانبیاء کی. اب 2 گھنٹے میں بیان کرنے والے کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے؟ وہ یوں گھمائے گا تو سارے 4 مہینے کے لیے. یہ تو یہ جاہل لوگ کہتے ہیں انج ویکھیا تو عالم بنا دیتا، انج ویکھیا تو حافظ بنا دیتا. اب تبلیغ والے بھی یہی کہہ رہے ہیں، اتنا بیان کیا، تشکیل تو ہوئی کوئی نہیں. تو ہم دلوں پر مالک ہو گئے ہیں، دل ہمارے ہاتھ میں ہیں، دلوں پہ ہمارا قبضہ ہے. یا ہم کسی کو 1 دن کے لیے تیار کر سکتے ہیں؟ تو آسمان والے کے فیصلے ہیں. ہماری اس کے سامنے فریاد ہے کہ اللہ ہمیں بھی رسانے والے مجمع کا دل اپنی طرف پھیر دے اور ہدایت کی راہوں کو کشادہ کر دے. لیکن یہ تانا دینا کہ تشکیل ہی کوئی نہیں ہوئی، تشکیل ہی کوئی نہیں ہوئی. لوط علیہ السلام 1 آدمی کی تشکیل نہیں کر سکے. 25 نبیوں کے نام قرآن میں ہیں. 25 یہ 1.25 لاکھ نبیوں کا خلاصہ ہے. بعض نبیوں کا صرف نام ہے، تذکرہ ہی کوئی نہیں، ان کی ترتیب کا، ان کی دعوت کا. یسع صرف 1 نام آیا ہے بس. لیکن یہ 25 عظیم الشان انبیاء ہیں. پھر اللہ نے جن کی کہانی سنائی ہے وہ ان 25 میں بہت عالی شان ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی کہانی سارے قرآن میں سنائی ہے اور بار بار سنائی ہے. تو کتنے بڑے نبی ہوئے لوط علیہ السلام؟ 1 آدمی کی تشکیل نہ کر سکے، 1 آدمی ایمان نہ لا سکا. اپنے گھر میں رہنے والی، پہلو میں سونے والی بیوی بھی مسلمان نہ ہوئی. صرف بیٹیاں ایمان لائی تھیں، انہیں کو لے کے نکلے. امت میں سے 1 آدمی ایمان نہ لایا. تو اب لوط علیہ السلام کو کوئی تانا دے گا؟ انہوں نے کام تو کیا ہی کوئی نہیں، تقریر ہی کرتے رہے.
لوگوں کے دلوں پہ تو میرے رب کا قبضہ ہے. ہائے ہائے، شعیب علیہ السلام فصیح بلیغ انبیاء میں ہیں. حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد سب سے بڑے فصیح نبی شعیب علیہ السلام. وہ کہہ رہے ہیں وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم لوط او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید. کیا کہہ رہے ہیں؟ وما توفیقی الا باللہ. اے اللہ میں کیا کر سکتا ہوں، تیری توفیق سے ہوگا. ہاں میرے ذمہ زور لگانا، رونا، دھونا، کھپنا، تڑپنا، مچلنا، یہ اللہ کرے گا تو تو. میرے بھائیوں، اپنی ان ترتیبوں کو ٹھیک کرو، اپنے ان بول ٹھیک کرو، اپنے مزاج ٹھیک کرو. دل تو میرے اللہ کے قبضے میں. آپ کی کتنی بڑی خواہش تھی کہ قریش سارے مسلمان ہو جائیں، کہ نہیں وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. نہیں میرے نبی، کوئی نہیں لائیں گے، تو تمنا کر، کوشش کر، میں جانتا ہوں کون لائے گا کون نہیں لائے گا. هو اعلم بمن اتقى، اسے پتا ہے کس کے دل میں تقوی ہے کس کے دل میں نہیں ہے. تو اگر ایک آدمی، پھر اور کیا کرتے ہیں، جو آدمی سنتا رہے اور وقت نہ دینا، پھر اس سے کھچنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس سے زیادہ محبت کرنی چاہیے. جنید جمشید نے ایک دفعہ توبہ کی، 3 چلے لگائے، پھر توڑ دی، پھر توڑ دی. تو ہم اسے دوستی بھی باقی رکھی، بات بھی کرتے رہے. تو مجھے کئی لوگوں نے کہا مول صاحب یہ آدمی تبلیغ کو بدنام کر رہا ہے، آپ اس کا نام لینا چھوڑ دیں، اس سے تعلق چھوڑ دیں. میں کہا تو کب سے جنید بغدادی بنا ہے بھائی؟ ارے مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی. دھکا دینا تو ساری دنیا دھکا دے رہی. چھوڑو جی، یہ کام کا نہیں ہے، یہ خالی چسکا لیتے ہیں، چسکا، یہ کانوں کے چسکے لیتے ہیں، کانوں کے چسکے. ایسے جلے کٹے الفاظ ہمارے کام میں چل گئے ہیں. یہ دلوں کو داغدار کرنے والی چیزیں میرے عزیزو. اس لیے میں روتا ہوں کہ کچھ اخلاق سیکھو. ہم لگے رہے. اس نے 3 چلے لگائے، داڑھی منڈا دی، گانا شروع کر دیا. پھر بھی ہم پیچھے چلتے رہے. پھر جو توبہ کی تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ایسا فضل و احسان فرمایا تو اللہ کے کلمے کا پھیلانے والا بن گئے. ہم پتہ نہیں کتنی توڑ کے آئے، کتنے. آدمی اصل میں اپنے بارے میں بڑی جلدی خوش فہمی کا شکار ہو جاتا. میں بڑا چنگا ہوں، باقی ذرا جگ یہاں نہیں بیٹھا ہے. اپنے بارے میں بہت جلدی آدمی غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے، اوروں کو بڑی جلدی نظروں سے گراتا ہے، تو میں یوں کہا کرتا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے اور جس کی نیکیاں بڑھ گئیں تو اس کو جنت مل جائے گی، اور کوئی گناہ تو اس نے بھی کیے ہوئے ہیں نا جس پر نیکیاں بڑھ رہی ہیں. کہ اللہ نے کہا 100/100 نمبر لو. اگر اللہ 100/100 مانگتا تو کوئی ایک بھی جنت میں نہ جاتا. وہ کہتا فمن ثقلت موازینہ، جس کے نیکیاں وزنی ہو جائیں گی گناہوں کے مقابلے میں، ہم اس کو جنت میں ڈال دیں گے. ہماری مصیبت کیا ہے، ہمارے معیار میں کوئی ایک نمبر بھی کٹ جائے تو ہم 99 پر بھی کاٹا پھیر دیتے ہیں کہ بندہ ہی کوئی نہیں. بھائیو اخلاق سیکھو. یہ آئے دن ہم جھیلتے رہتے ہیں. پھر جو آدمی مشہور ہو جائے وہ تو اور مصیبت ہے، سولی پہ چڑھ جاتا ہے. ذرا کسی سے بے رخی ہو جائے، بڑا متکبر آدمی، ایک دم تکبر کا فتویٰ.